تو پھر نوید بھائی، جب آپ پہ سٹارٹنگ میں یہ آپ جس نے بتایا کہ 5-6 سال تک میں لکھتا رہا، لیکن کیونکہ وہ اس وقت تک آپ نے سیکھا بھی نہیں تھا باقاعدہ کام، بحر عروض، یہ ساری چیزیں ان سے آپ ناواقف تھے، تو کوئی پہلا شعر یا پہلی غزل آپ کو یاد ہو جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ اب میں باقاعدہ نا شاعروں کی فہرست میں آ گیا ہوں؟ میں نے جب شاعری کا آغاز کیا نا، وہ پہلی غزل مجھے آج بھی اس کا ایک شعر یاد ہے. غزل شاید پوری یاد نہ ہو مجھے. اس کا وہ شعر ہے کہ میری منزل میرے سامنے تھی مگر، میری منزل میرے سامنے میری تھی منزل مگر. میرے سامنے تھی مگر میں نہ طے کر سکا فاصلہ رات کا. واہ، کیا تو یہ شعر جو ہے یہ اس غزل کے اندر تھا. اور مجھ سے میں نے جنہیں بھی سنایا، شعراء کو، عام قارئین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فن یا مطلب صحیح. 4 فائل ان پہ یہ ہاں، میں نے ٹھیک ہے. لکھی، تو ان نے بڑا اپریشیٹ کیا اس شعر پہ کہ آپ کے اندر جو ہے وہ شاعری کی صلاحیت موجود ہے ٹھیک. اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا. اچھا، آغاز میں تو ہر نیا شاعر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے، ایسے ہی. لیکن جب وہ، کیونکہ اس نے شاعری کے میدان کی وسعتیں نہیں دیکھی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں اسی گھر کا بادشاہ ہوں. جب وہ اس سمندر میں اترتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بھی بہت دور ہے. جتنا انسان مشق سخن کرتا ہے اس سفر میں آگے جاتا ہے، اس کی وسعتیں مزید اس کو نظر آنے لگتی ہیں. ٹھیک. میں آج بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا باخدا کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں. میں آج بھی اپنی ماضی کی چیزیں نکالوں، آج جو لکھ رہا ہوں وہ بھی نکالوں، تو مجھے بار بار ان میں ترامیم کی گنجائشیں نظر آتی ہیں. صرف اپنی شاعری میں نہیں بلکہ میں جس کی بھی شاعری پڑھتا ہوں، کسی بھی شاعر کی، وہ سینئر ہو یا جونیئر ہو، میں عموماً اجتناب بھی برتتا ہوں ایسے کاموں سے. لیکن اگر کوئی سینئر ہو، جونیئر ہو، مجھے اپنی غزل دے پہ ترامیم کریں تو میں اس کو ترامیم کر کے دکھاؤں گا کہ بھائی اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے، بعض اگر یہ تو ناکامی میں بھی ہو سکتی ہے، بعض بذات خود مان سکتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں اور آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. اور یہ میرے خیال میں بڑے شاعر کی ہی نشاندہی ہے کہ وہ اپنی ہی چیزوں میں بہت ساری غلطیاں نکالتا رہتا ہے.